ہنسا بدلتا ہے مگر باقی کیلنڈر ویسا ہی رہتا ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ گزرے ہوئے سال سے ہم نے کیا کچھ سیکھا. چلج پھر چسکئی لائیے لب جاون چنگیاں تے پنڈیاں پکائیے. واہ واہ تسی بجیاں نے دلاں دیاں چوریاں میرا بھی ہے دل سی پکائیے اج توریاں. لوواں والی پنڈی ہووے پوٹا پوٹا نمی ہووے ہری تے کچور ہووے سونی ہووے کولی ہووے. قبول کرنا یہ تیرا وعدہ، بے شک. دعائیں کرنا یہ فرض اپنا، بے شک. قبول کرنا یہ تیرا وعدہ. واہ. اے ذات واحد تیرا بھروسہ، ہزار کوشش ہے صد ارادہ. سنتے آئے ہیں آپ غالب کو، کبھی خالد کو بھی سنا. واہ 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 جی واہ کیا بات ہے. میرے شوہر مجھے جی بھر کے دعا دیتے ہیں، خود کو اس طرح میرے دل میں بسا دیتے ہیں. کیا کبھی کھانے کا میں پوچھوں انہیں کیا ہے پسند، جی درجنوں نام ڈشز کے وہ گنا دیتے ہیں. شاباش. زبانیں کاٹ کے رکھ دی ہیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا. واہ. ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. واہ واہ. بالکل ایسے ہی ہے. السلام علیکم، میں ہوں نوما بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو 360 چینل پر نئے سال کی پہلی گپ شپ. جی ناظرین، نئے سال کی پہلی گپ شپ 2022 کی جگہ 2023 نے لے لی. ہنسا بدلتا ہے مگر باقی کیلنڈر ویسا ہی رہتا ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ گزرے ہوئے سال سے ہم نے کیا کچھ سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، کتنوں کو ناراض کیا اور کتنوں کے دل جیتے، اور کتنے ہی ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے. جی ناظرین، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہی زندگانی ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں مگر زندگی کا کارواں اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ زندگی کے بعد جلائے جانے والے چراغ زندگی ہی میں جلائے جاتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہ جو نیا سال ہے اس میں جتنے بھی محبت کے چراغ جلا سکتے ہیں جلا لیجئے، کیونکہ انسان کی تخلیق میں محبت کا بڑا ہاتھ ہے. خدا نے بشر کو محبت سے تخلیق کیا اور آدم کے دل میں ہوا کی محبت ڈالی، اور اس کے بعد یہی محبت دنیا میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے لگی. کبھی عشق حقیقی سے محبت، کبھی عشق مجازی سے محبت، کبھی اسی محبت نے مجنوں کو دیوانہ بنایا، اور کبھی کسی نے اسی محبت سے حوصلہ پا کر دنیا کو فتح کر ڈالا، اور کبھی کسی نے اسی محبت کو ہار کر دنیا کو چھوڑ دیا. کبھی یہی محبت موسیقی کی آواز بنی، اور کبھی یہی محبت الفاظ میں موتیوں کی صورت شاعری کے روپ میں ڈھل کر ہزاروں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنی. جی ناظرین، یہ جو شاعر اور موسیقار جب اپنا کلام دوسروں کو اپنی دلکش آواز میں سناتے ہیں تو سننے والوں پر بھی ایک مسحور کن کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو بھئی آج نیو ایئر کا شو ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ طنز و مزاح سے بھرپور شاعری آپ کے لیے پیش کی جائے. گپ شپ تو ہماری آپ کی چلتی رہے گی، اور اس سے پہلے کہ میں تاخیر کروں مزید، میں کیوں نہ آج کے مہمانوں سے آپ کا انٹروڈکشن کروا دوں. اور سب سے پہلے جی میں اس کپل کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گی، جن کی میں بھی بہت فین ہوں اور ہمیشہ بہت دفعہ میرے پروگرام میں آ بھی چکے ہیں. جی ہاں، کینیڈین پاکستانی شاعر خالد عزیز صاحب. جی السلام علیکم خالد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اور آپ کو نیا سال مبارک. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ان کے بعد ان کی اکلوتی لاڈلی بیگم، جی ہاں وہ بھی آج ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں، بینا خالد. جی السلام علیکم، آپ کو وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو نیا سال. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی ناظرین، اور جو ہماری تیسری پرسنالٹی ہیں، شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، اور براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور ہمارے ٹی وی چینل پہ آؤ اردو سیکھیں. جی ہاں، ہم سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تاکہ کچھ ان کو اردو جو ہے وہ آئے بولنی. تو ان کے جو ہوسٹ ہیں آؤ اردو سیکھیں کے ناظم الدین مقبول صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بالکل ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہیں. الحمدللہ. تو میرے خیال میں ہم پوچھنا چاہیں گے، یہ 2022 کا سال ہے، خالد آپ سے شروع کرتے ہیں، کیسا گزرا؟ نوما کیا بتاؤں آپ کو. اچھا جی، لگتا ہے بڑی لمبی داستان ہے.
نہ پیدل گزرا ہے نہ سواری پہ گزرا ہے، اچھا۔ سال پورے کا پورا بیگم کی تابعداری میں گزرا ہے۔ یہ تو میں نہیں مانوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جوڑوں کا درد سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ جی جوڑوں کا درد کیا ہے اچھا، یہ جوڑے ہی سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح وہ کہا۔ ساتھ تو رہتے ہیں پر خوب کھنکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان درد کے ماروں کو کوئی نہ سمجھ پایا، آپس میں جھگڑتے ہیں، خود ہی پہ برستے ہیں۔ او مائی گاڈ، بڑا مجھے لگتا ہے کہ بڑی دردناک آواز سے خالد بھائی نے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ اور کہتے ہیں بھی میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، گھر کی گاڑی تبھی صحیح طرح سے چلتی ہے جب دونوں پہیے صحیح کام کریں، لیکن جناب جب گھر میں دو شاعر ہوں تو ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ناظم صاحب آپ بتائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ نئے سال پہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو اس تعلق سے ایک شعر آپ کے ناظرین کے لیے، آپ سب کے لیے کہ نہ رنج و غم کا لمحہ کسی کے پاس آئے، جی خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ نیا سال آپ کے ہمارے لیے خوش بختی کے پیغام لے کر آئے، اور اس میں ہم سارے دکھ درد اور غموں سے محفوظ رہیں، آمین اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز میں امن و اتحاد پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ جی جی، اور اب میرے خیال میں اب ہمیں شروع کرنا چاہیے کوئی شاعری واری، کیونکہ آج ہم نے طنز و مزاح سے بھرپور شاعری کا بھی انتظام کیا ہے، تو ناظم صاحب کیا سنائیں گے آپ پہلے؟ چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے تو کیوں نہیں ہمیں رب جلیل کے نام سے کچھ آغاز کریں۔ کچھ حمدیہ شعر ہے میرے پاس خالد صاحب، جی یہ اشعار میں نے اپنے جدہ کے قیام کے دوران لکھے تھے، صحیح، ارشاد۔ اور یہ اشعار عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حرم شریف کے پاک اور مقدس ماحول میں بیٹھ کے میں نے لکھا۔ یہ وہی اشعار ہیں جو آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ جی جی، دیکھیے کہ اے رب کعبہ ہمیں عطا ہو یہ دین و دنیا کی سب بھلائی، واہ، حصول راحت کی ہے تمنا لبوں پہ اپنی دعا سجائی۔ سبحان اللہ، اے مالک کل، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کہتے ہیں کلام پاک واہ، کو، سبحان اللہ، دیکھیے کہ اے مالک کل دعا ہماری اصل میں تحریر آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، اے مالک کل دعا ہماری اصل میں تحریر آپ کی ہے، کسی تردد کا خوف کیسا کہ نفس مذموم ہی بندگی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بتانا صراط سیدھی، صراط ان کی جو فضل پائے، نہ جن پہ غصہ ہوا تمہارا جو مشکلوں میں بھی مسکرائے۔ سبحان اللہ، اور یہ دیکھیے کہ کشادہ روزی اور علم نافع اور ہر مرض کی شفا عطا ہو، رسائی ہو رزق کی ڈگر تک اور باب رحمت بھی ہم پہ واہ ہو۔ آمین، اور یہ دیکھیے کہ نہیں فو میں خوی بنا دے، حقیر ہوں عزتیں بڑھا دے، یہ دل کی سوزش کا خاتمہ ہو، غلام اپنا مجھے بنا دے۔ سبحان اللہ، اور آخر کا شعر ہے کہ دعائیں کرنا یہ فرض اپنا، قبول کرنا یہ تیرا وعدہ۔ بے شک، دعائیں کرنا یہ فرض اپنا، بے شک، قبول کرنا یہ تیرا وعدہ، اے ذات واحد تیرا بھروسہ، ہزار کوشش ہے صد ارادہ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور خالد بھائی میں بھی نئے سال کا، چونکہ ناظم بھائی نے بھی ایک پیغام تو ہے کہ میں نئے سال میں خوشیوں کا سما دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، میں نئے سال میں خوشیوں کا سما دیکھ رہا ہوں، تھی زمین خشک وہاں آب رواں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، اور جو کرونا کے زمانے میں پریشاں تھے بہت، صحیح، عزم اور حوصلہ ان سب کا جمع دیکھ رہا ہوں۔ واہ، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن نوما جیسے آپ نے کہا کہ کیسا سال گزرا، جی تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ادھر بادل گرجتے ہیں، ادھر بجلی چمکتی ہے، اچھا، گو می برسے یا نہ برسے مگر بیگم بیگم برستی ہے، واہ جی واہ۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خالد بھائی جو شاعری میں ہمیشہ موضوع آپ ہوتی ہیں، آپ کا سال کیسا گزرا خالد بھائی کے ساتھ؟ کچھ سوچنا لمبی پڑے گا۔ سانس لے رہی ہیں وہ، لمبی سانس لے رہی ہیں، ناظم بھائی دیکھا آپ نے؟ نہیں لمبی نہیں، ٹھنڈی سانس ہے۔ جی، دراصل میں سوچنا چاہ رہی ہوں کہ میرا سال کیسا گزرا۔ اچھا، ویسے الحمدللہ اچھا گزرا۔ جی، تھوڑا سا یہ ہے کہ پریشانیاں بھی، لیکن الحمدللہ اگر مکمل طور پہ دیکھا جائے تو اچھا تھا۔ اچھا، اور خالد صاحب کی صحبت میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ اچھا، تو کیا خالد بھائی کچھ
देखें जी, खुश अखलाक भी बहुत हैं माशाल्लाह, काफी सारी बातें करते हैं, जब इनको बिठा दें तो होस्ट को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो लेकिन ये बताएं कि मैं जो इनकी फेसबुक पे पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि खुश खुराक कितने हैं, ये सारा वक्त आपको किचन में बिजी तो नहीं रखते? ओहो हो, पूरा साल मेरा सिर्फ किचन में ही गुजरता है। खालिद आप ये भाई, देखिए, इनकी फरमाइशें माशाल्लाह। अच्छा, जो फेसबुक पे होते हैं वो आप जो पकोड़े, वो तले हुए पकोड़े, और आपके पकोड़े की वो सुनकर देखकर उस फेसबुक पे मेरे हस्बैंड ने मुझे फरमाइश की कि वैसे पकोड़े जैसी भाभी बनाती हैं मुझे भी खिलाओ। तो वो पकोड़ों की रेसिपी तो मैं जरूर आपसे जरूर पूछूंगी। मैं वो पकौड़ों का जिक्र आया है तो मैं आपको सुना दूं कि अफ्तार पे हमारी बेगम ने पकौड़े तले थे, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे थे वो मैं आपको कहें तो मैं सुना दूं कि अफ्तार पे बेगम ने पकौड़े जो तले हैं, अच्छा, वो तेल में लथपथ हैं मगर लगते भले हैं। वाह, आलू को उड़ा रखा है बेसन का लुबादा, अच्छा, वाह, मिर्चें भी मुनासिब हैं न कम न ज्यादा, और पालक में मिलाकर उसे सरसब्ज बनाया, जैसे ही खुला रोजा मुझे खूब खिलाया, और मिर्चों के पकौड़ों का मजा बाद में आया। अफ्तार पे हमने तो बहुत शौक से खाया, लेकिन बेगम की मैं तारीफ बिना रह नहीं सकता, गरचे था नमक कम मगर ये कह नहीं सकता। सारे आम कह दिया नाज़िम भाई, देखिए सारे आम कह दिया, बेगम को नहीं कह सकता। क्या खौफ का आलम है। जी बिल्कुल। आपने कभी भाभी के हाथ के पकोड़े खाया कभी? ये मत सवाल मत कीजिएगा, जी। क्योंकि कभी वो खुशबख्ती वो नहीं मिली है अभी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जरूर पकोड़े जो है वो खिला। अच्छा जी नाज़िम भाई बताइए, आपका साल कैसा गुजरा? और देखिए, मेरा साल भी जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये कोविड-19 से अभी अभी संभले हैं, जी, और fully vaccinated, जी हाँ, तकरीबन 95% अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी हाँ, हाँ। और फिर चूंकि मुझे अपनी नीज़ के ताल्लुक से बहुत तकलीफ थी, यानी घुटनों की बात कर रहा हूँ मैं, जी, तो उसकी दोनों सर्जरीज हुई हैं मेरी। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो तकलीफ से मुझे निजात मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस कोशिश करते रहे कि साल अच्छा गुजरे, खुशियों के साथ गुजरे, सुकून से आफियत से गुजरे। जी, और ये है कि ज़िंदगी का जो एक जो मत में नज़र है, जी, किसी और को आपकी ज़ात से दुख ना पहुँचे, बिल्कुल सही बात। और जितने आप नेक काम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें, लोगों की 2 कदम आगे बढ़ के खिदमत करें, जी, और अल्लाह ताला ने मखलूक की खिदमत की जो आपको हिदायतें दी हैं उस पर काम करें। तो बस कोशिश यही करते रहें। यही रोज के मामूल में आपने इन सब चीजों को याद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई शायरी वायरी असल में जरा नोमा कुछ? जी, चक्कर ये है कि मेरे जो घर में जो घरेलू हालात कुछ ऊपर नीचे तमाम हर घर में होता होगा। मैंने देखा बीना का चेहरा फौरन हो गया, आप उनके बारे में कुछ कहने वाले हैं। मुझे तो बहुत वो- परेशानी हो रही है। वो है ना अपना गालिब का एक मिसरा, अगर मैं सही बोलूं कि दिल में जब दर्द हो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। तो उसके ऊपर मैंने कुछ इनसे उस जमीन में कुछ शिकवे किए थे। वो ये था तो शिकवे थे, कि शायरी नहीं शिकवे थे। शायरी मुझे में लगता है डायरेक्टली आप उनसे कुछ नहीं कहते, शायरी के थ्रू। शायरी के थ्रू मैं कन्वे कर शायर देता हूँ। मौजूद हो तो शायरी के थ्रू पैगाम चला जाता है, जी, जी। लड़ाई झगड़े से बंदा बच बिल्कुल। जाता है। एक तो ये कि सब लोगों को पैगाम है कि एक बीवी पे इक्तफा कीजिए, अच्छा जी, बात दूजी की मत किया कनाडा में कीजिए, तो एक क्योंकि ही एक ही माशाल्लाह इतनी काफी होती है कि दूसरी को संभाल नहीं सकता। सही। तो वो एक बल्कि गूगल से पूछा कि भाई गूगल कोई बताइए कि बीवी को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। तो गूगल का जवाब आया आई एम ऑल्सो सर्चिंग। तो उसको वो है, तो उस पर मैंने एक लिखा था कि एक बीवी पे इक्तफा कीजिए, बात दूजी की मत किया कीजिए, अच्छा, और गर हो ख्वाहिश जो अक़्द सानी की जी। तो ज़रा और हौसला कीजिए, और सुकून माना कि घर में मिलता है और दर्द सर घर में हो तो क्या कीजिए। और तंग होटल से आ गया हूँ मैं, जी, तंग होटल से आ गया हूँ मैं, जी। कभी घर में भी तो पका लीजिए। और यह है कि क्यों करी हैं डिलीट तस्वीरें, अच्छा, यानी क्यों आपने मेरे सेल फोन से, अच्छा, तो क्यों करी हैं डिलीट तस्वीरें, मेरा सेल फोन ना छुआ कीजिए। अच्छा, और घर में रहने का ढंग जानता हूँ, घर में रहने का ढंग जानता हूँ,
आप हिदायत मत दिया कीजिए, अच्छा जी, और खुश गुलिस्तान में जो रहना हो सही, खुद को कांटों से आशना कीजिए। और सुनते आए हैं आप गालिब को, कभी खालिद को भी सुना। वाह 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 जी वाह, क्या बात है। सारी अपनी सारी स्टोरी सुना दी पूरे साल की। खालिद क्या साहब ने शिकायत, जी खालिद जी, साहब ने जो कहा नुमा कि एक बीवी पे इक्तफा कीजिए, तो गालिबन वो इकबाल साहब ने जो पहले लिखा था जी। उस पे थोड़ी तरमीम के साथ लोगों ने लिखा था कि साहब तेरे सामने आसमां और भी हैं, खिनात न कर सिर्फ 2 बीवियों पर, शरीयत में 2 बीवियां और भी हैं। वाह 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 क्या वाह वाह वाह। जी ना, आप चाहेंगे खालिद भाई कि अब जो शिकवा है उसका जवाब जरूरी है। बिल्कुल, और हम बिल्कुल। सब खवातीन की तरफ से तमाम मर्द हजरात अपने अपने, और मैं इशारे में अपने हस्बैंड जो प्रोग्राम मेरा वो भी देख रहे हैं, कि उनको भी कहना चाहती हूँ कि जरा खबरदार रहिए, जरा जवाब हो जाना चाहिए तगड़ा किस्म का। बिल्कुल, इनको जवाब मैं जो दूंगी मेरा ख्याल है सब मेरी बहनों को पसंद आएगा। वेरी, मुझे भी बहुत पसंद आएगा। हमको बदनाम ना किया कीजिए, क्या बात है भाई, जो शिकायत है बता दीजिए, बता दी उन्होंने आज। जी सारी रौनक है आपके दम से, क्या माशा बात, माशा। सारी रौनक है आपके दम से, घर में भी तो रहा कीजिए। क्या बात है भाई, ये घर में देखिए भी ना, तो ये कभी हुई ना रहा बात। कीजिए। वाह जी, वाह जी। वाह, क्या बात। मशवरा है। क्या क्या? मशवरा है। सारा दिन कामकाज मैं ही करूं, सारा दिन कामकाज मैं ही करूं, आप भी तो हिला जुला जी कीजिए। जी वाह वेरी गुड। वाह वाह। बातों बातों में तैश ठीक नहीं, सही बात है, बातों बातों में तैश ठीक नहीं, बिल्कुल सही। कुछ तहम्मुल भी तो किया कीजिए। वाह वाह, आपकी उम्र है इबादत की, माशाअल्लाह। जी, सुन क्या लिया। फरमाया? जी सही बोला, बिल्कुल सही बोला। आपकी उम्र है इबादत की, फज्र भी वक्त पर पढ़ा कीजिए। माशाअल्लाह। क्या खालिद सब- भाई, सुभान अल्लाह। सरेआम, क्या आपने सरेआम शिकायत की, जवाब आ अंदर गया। की बातें बाहर आ बाहर रही आ हैं। गई। जी जी जी, आगे इरशाद। आपकी उम्र है इबादत की, फज्र भी वक्त पर पढ़ा क्या कीजिए। कीजिए? शेर बीना के घर पसंद आए, दाद दिल खोल कर दिया वाह कीजिए। वाह वाह, क्या बात वाह है, भाई वाह, क्या क्या चीज़ बात है, है। क्या आपने इरशाद फरमाया भाई, मजा आ गया। कलम तोड़ दिया। क्या वाह। सही। और नाजिम भाई, मैं भी चाहूंगी आप। मिजाहिया शायरी हो रही है, तो मैं चूंकि मिजाह लिखता नहीं, लेकिन बाद मिजाहिया अशार मुझे भी पसंद है, तो वो सुनाता हूं मैं आपको जी कि जी, इरशाद। हमारे यहाँ के जमाल ज़ुबैरी मरहूम खालिद साहब भी अच्छी तरह वो वाकिफ़ हैं। नाजिम भाई ने बहुत बड़ा काम किया था। अच्छा। उनके हयात में उनकी किताब नाजिम भाई ने जो छपवाई थी वो बहुत बड़ा काम किया था। अच्छा अच्छा। और ये क्या कितना हम अर्सा चुने पहले जाएंगे की बात दीवार है? में, हम क्या था? देख लेना कि चुने जाएंगे देखना। दीवार में, हम नाम रखा था मैंने उसका। अच्छा। और मरहूम को बहुत खुशी हुई थी मेरी इस कोशिश से, और उनकी हयात में हमने उनका शेरी मजमू उनके हाथ में रखा। सही। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो उन्होंने एक ज़मीन में एक शेर लिखा था, तो उस बहुत सारे शोरा ने लिखा है कि मैं तो अहल हूँ किसी और का, अच्छा, मेरी अहलिया कोई और है। वाह वाह, क्या बात है। मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है, मेरी अहलिया को खबर नहीं मेरी अहलिया कोई और है। वाह वाह जी। वो तो लड़की दे के चले गए, जो पड़ी है मुझ पे वो क्या कहूँ, जो अजाब था किसी और का उसे झेलता कोई और है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो गरजते हो वो बरसते हो, कभी हमने ऐसा सुना नहीं, वाह यहाँ भोंकता कोई और है, यहाँ काटता कोई और है। वाह 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 वाह। वाह वाह क्या वाह। तो ये वाह। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत नफीस आदमी थे, बहुत उम्दा आदमी थे। और एक भी देखिएगा कि साहब खालिद साहब आप सुनिए गौर से। इरशाद। खालिद भाई, आपको इशारा हो रहा है। मोहब्बत में मेरी बीवी गजल का शेर लगती है। वाह 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 आगे सुनिए, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। वाह 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 वाह। मुझे भी इसलिए गुस्सा जरा जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती देर लगती क्या है। बात वाह है, वाह वाह बहुत खूब, वाह वाह। बहुत खूब। नाजिम भाई ये तो वाह नाजिम वाह भाई, वाह। ये तो वो बड़ी यहाँ पर मुश्किल मुझे होगी। एक नाजिम भाई, हमारी भाभी भी प्रोग्राम देख रही हैं। आज मुझे लगता है कि उनके नाम भी पैगाम जा रहे हैं सारे। बिल्कुल 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 जा रहा है, लेकिन मेरे साथ वो सिलसिले नहीं है जो हजरत के साथ हैं। वो मुझे यहाँ वो अपना तारिक भाई का भी एक शेर याद आ रहा है, इस उससे जी के जी, जरूर। बात जो सच है यार करता हूँ,
اچھا میں تو بیوی سے پیار کرتا ہوں اس میں کوئی اور نیک بیوی خدا کی نعمت ہے, بالکل اس لیے 4 کرتا ہوں. چلو جی صحیح. اچھا بیویوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ صاحب کوئی آدمی شادی نہ کرے اس کی زندگی میں. تو ایک اور بھی لطیفہ ہے, لیکن اس کو انہوں نے منظوم یوں کیا تھا کہ کہا بیمار بیوی نے میرے مرنے پہ کیا ہوگا, اچھا کہا بیمار بیوی نے میرے مرنے پہ کیا ہوگا, کہا شوہر نے پاگل ہو جانے کا میرا ہے خدشہ, اچھا سنا اس نے تو بولی دوسری شادی نہ کر لینا, وہ بولا کچھ بھی کر سکتا ہے پاگل کیا بھروسہ کرے. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. ناصر بھائی آپ خالد بھائی کو کب سے جانتے ہیں؟ خالد صاحب سے دراصل ایک وہ کال سینٹر تھا, اچھا وہاں پہ ہم تینوں بھی کام کرتے تھے وہیں پہ. اچھا اچھا تو اکثر لنچ میں میں دیکھتا تھا کہ خالد صاحب ایک عمر رسیدہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جی گپ شپ کرتے رہتے تھے. جی. تو ایک بار ان کا ایک مصرع میرے کان میں آ گیا, اچھا یہ شاعری کر رہے تھے. اچھا تو میں نے سوچا ذرا یہ بندہ شعر و شاعری کا ہے تو ہمارے کام کی چیز ہے. اچھا تو یوں ہم نے سلام ولام کی, تو اس کے بعد ہم لنچ اکٹھے کرنے لگے. اوکے پھر انہوں نے کچھ سنانا شروع کیا ہم کو. تو پھر ایک دن میں نے ان کو سرپرائز یہ دیا کہ میرے پاس ایک مشاعرہ ہے, جی جی اس میں آپ آئیے, آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. صحیح تو الحمدللہ تب سے یہ خود ہی چل پڑے. ماشاءاللہ. کتنے اور سال ہو ناظم چکے بھائی, ہوں گے آپ ناظم لوگوں کی بھائی دوستی کو؟ کا وہ جو تھا بیل کینیڈا کا پروجیکٹ تھا, اس میں ناظم بھائی سے ملاقات جب وہاں ہوئی تھی دفتر میں جی جی لنچ روم میں, تو وہ جو مجھے وہ شعر یاد ہے جو ناظم بھائی کو سنائے تھے, اس میں سے جو شعر زیادہ پسند آئے تھے جی تو آپ یاد ہے آپ کو؟ ہاں وہ 2-4 شعر مجھے یاد ہیں کہ ان کے گھر کو لمبی سڑک اور جاڑا بھی کیا خوب کڑک, میرا کوٹ ان کے شانوں پر, میرا کوٹ ان کے شانوں پر, اور ہم ٹھٹرا کر بیٹھے ہیں, کچھ دیپ جلا کر بیٹھے ہیں, کچھ آس لگا کر بیٹھے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی شہرت کا جو سبب ہے, جو زینہ ہے, تو وہ ایک بڑی خطرناک نظم میں نے لکھی تھی. اچھا وہ تھی کہ صاحب وہ مسز ساگا کے عاشقوں پہ لکھ دی تھی, اچھا وہ شاخ مسز ساگا, اشاق مسز ساگا پہ لکھ دی تھی. تو وہ کافی پسند کی جاتی تھی. میرے خیال میں اس کے بعد آپ نے بھی اس پہ تدوین کی تھی, شاید آپ نے بھی جواب دیا تھا اس کا. تو اگر اس کے چند شعر سنا آپ دیجیے. چاہیں گی وہ جی شیور آپ سنائیے نا. تو وہ تھا وہ شاخ مسز ساگا کے ہمارے ساتھ والے گھر کے بابا ہم سے کہتے ہیں, اچھا سنا ہے سارے عاشق کب مسز ساگا میں رہتے ہیں. اچھا عمر 55 کی لیکن دل ابھی بچپن کے ہیں ان کے, اچھا جی حسیناؤں کی جھرمٹ میں بہت بن سج کے پھرتے ہیں. اچھا سنا ہے سارے عاشق کب مسز ساگا میں رہتے ہیں, صحیح اور لکھے ماں باپ کو خط پر انہیں فرصت نہیں ملتی, اچھا مگر ای میل پر فیمیل تک پل میں پہنچتے ہیں. جی جی واہ. سنا ہے سارے عاشق کب مسز ساگا میں رہتے ہیں. صحیح جو سینہ تان کے سرحد پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے, صحیح جو سینہ تان کے سرحد پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے, گھروں کی سرحدوں پہ اپنی ہی بیوی سے ڈرتے ہیں. سنا ہے سارے عاشق کب مسز ساگا میں رہتے ہیں. کیا بات ہے. اور ہے ان کی گرل فرینڈ کی ویلیڈیٹی 6 مہینے کی, اچھا ویلیڈیٹی واہ. ہے ان کے گرل فرینڈ کی ویلیڈیٹی 6 مہینے کی, یہ پل بھر میں اڑا دیتے ہیں پہ خون اور پسینے کی. اچھا نہ خود یہ بور ہوتے ہیں نہ اس کو بور کرتے ہیں, صحیح نئی کا فیصلہ 6 ماہ میں فل فور کرتے ہیں. صحیح. سنا ہے سارے عاشق کب مسز مسز ساگا میں رہتے یہ ہیں. مسز ساگا والوں کے. اور یہ میں شکریہ آپ کو ادا پتہ ہے- کروں گا ناظم بھائی کا. جی میں جب یہاں آیا تھا جی جی تو یہاں مجھے ایز اے شاعر متعارف کرانے کا جو سہرا ہے وہ ناظم بھائی کے سر ہے. کیا بڑی بات. انہوں نے مجھے ہر انہوں نے وہیں پہ مجھے کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی پروگرام ہوگا اس میں آپ کو ضرور بلاؤں گا, صحیح اور انہوں نے بلایا. صحیح اور میں نے جو ان کا پہلا پروگرام ہی دیکھا تھا مجھے اتنا پسند آیا تھا, اتنا پسند آیا تھا کہ اس کے بعد سے میں نے کہا ناظم بھائی کے ہر فنکشن میں میں گیا, ہم دونوں گئے, اور وی آر گریٹفل ٹو ہم. اور دوسری یہ کہ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ جب یہ کتاب کا میں نے چھپائی, بیگم نامہ چھپائی, تو میں نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ اس کا سجیشن دیں, اس کا نام کیا ہونا چاہیے. اچھا تو یہ بیگم نامہ بھی جو ہے یہ ناظم بھائی نے یہ نام لیکن دیا اس تھا. میں کچھ لاڈلی بیگم کا بھی کچھ آپ کچھ بتا رہے تھے ناظم بھائی. جیسے جاوید نامہ ہے, بہت سارے نامے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ یہ چونکہ ان کی شاعری کا جو محور ہے وہ بیگم ہے, بیگم تو لہذا بیگم نامہ ہی ہے کمپلیٹ. تو وہی نام بہت اچھا لگا. صحیح. تو اتفاق سے خالد صاحب کو بھی نام پسند آ گیا یہ, تو مجھے خوشی خالد بھائی ہے. اتفاق سے بہت بہت اچھا نام. اور
یہ اس کا اتنی شہرت ملی بیگم بالکل نامہ اس کی کو، وجہ ہاں، سے، بالکل۔ گلف میں جو ہمارے دوست وہاں تھے وہ بھی فون کر کے کہتے تھے صحیح۔ ہمیں یہاں تو بڑا صحیح، چرچا ہو رہا ہے۔ ایک ایک میں نے اس کو پڑھا ہے، ایک ایک پیج آپ پلٹتے جاؤ اور آپ کو مزے سے مزہ آتا ہے۔ اچھا خالد بھائی، چونکہ یہ نیو ایئر کا پروگرام ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ ہی سے شروع کروں گی کہ یہ بتائیے کہ اس سال جو گزر چکا ہے اس میں کوئی ایسی عادت جو آپ کہے کہ بس بہت ہو گیا، جس سے آپ خود اریٹیٹ ہوتے ہو، آپ نے کہا بس یہ عادت اگلے سال نہیں لے کے جانی ہے، بس ہوتا ہے نا جہاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہاں پہ تھوڑی ایک بات انسان، جیسے میں بہت بولتی ہوں، ہر سال کہتی ہوں اب نوما زیادہ نہیں بولے گی، لیکن میری عادت ختم نہیں ہوتی، تو آپ کی اپنی کوئی عادت؟ دیکھیں وہ عادت جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ اسٹائل کی، کیونکہ میری جو طبیعت ہے وہ بہت ہی نرم مزاج طبیعت ہے، بیگم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی لیکن ویسے بتا جی رہا ہوں، جی اگر کوئی انسان کوئی جیسے ذرا سا بھی کوئی ہیلپ کو کہے تو میں بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن وہ عادت میری خراب یہ ہے کہ میں بغیر تحقیق کے ان کو ہیلپ کرتا ہوں، بعد میں پتہ ٹرسٹ کر لگتا ہے کہ لیتے ہیں وہ فوراً۔ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی ہے، جی تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا تحقیق کر کے اور پھر میں اس طرف راغب ہوں۔ صحیح۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا مجھے جی لوگوں کی خدمت کرنا کا اپنے ملک میں، اور میرے خیال سے سب لوگ کرتے ہیں اور کرنی بھی میں چاہیے۔ نے وہ آپ کا دیکھا اور میں ضرور چاہوں گی آپ ذکر کریں، آپ ماشاءاللہ اتنی ساری مساجد آپ بنا رہے ہیں، مقصد یہ نہیں کہ شو آف کرنا، لیکن یہ کہ اس سے جو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنے کپڑوں پہ ہم لوگ پیسے لگاتے ہیں، اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں اور میں بھی کوئی آپ کی بات سن کے متاثر ہو اور ضرور اس میں جی ہیلپ میں ویسے بتاتا نہیں ہوں کیونکہ شو آف نہیں، لگتی ہے اور پتہ میں لگا چاہوں گی آپ ضرور ثواب بتائیں۔ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن نہیں، دوسروں کو اس ترغیب کے لیے دینے ترغیب کے لیے جی بالکل ہوا یہ کہ جس طرح لوگ میں نے پاکستان کے کئی جی انٹیریئر علاقوں میں پنجاب میں دورے کیے، اس قدر غربت ہے کہ آپ کو دیکھ کے ترس آتا ہے۔ جی تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے میں یہ کرتا تھا کہ جس نے پیسے مانگے دے دیے، کچھ تھوڑے دے دیے، کچھ گزارا ہو، صحیح کوئی ریڑھا لگوا دیا، کوئی دکان لگوا دی کچھ، تو پھر میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی طریقہ کرنا آپ نے چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اس پہ کام جی کیا تو میں نے نے پھر ایک ملتان میں ایک مسجد اپنے والد کے نام پہ، اچھا مسجد العزیز کے نام سے میں نے کنسٹرکشن شروع کروائی، کافی بڑی ماشاءاللہ، جی 400 آدمی وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح تو وہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ سارے اس علاقے کے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ لگا کہ اینٹ والا اینٹ بیچ رہا ہے، الیکٹرکسٹی والے کو روزگار مل گیا، میسن، اور پھر اس کے بعد جو لوگ امام اور مؤذن اور جو لوگ وہاں پہ اپنی سروسز دیں گے ان کو ایک روزگار مل گیا۔ صحیح تو اسی طریقے سے میں نے پھر مجھے بہت اس سے حوصلہ ملا صحیح کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے ہاں اور آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے دوسری مسجد اپنی والدہ مسجد سیدہ عزیز وہاڑی میں ایک کروائی، کراچی وہاڑی نہیں پنجاب میں ہے اچھا وہاڑی، پنجاب، جی ہاں۔ آئی ایم سوری۔ پھر تیسری میں نے ایک کروائی ہے چک نمبر 198 میں، اور چوتھی ابھی میری بیگم پیچھے پڑ گئیں کہ یہ مسجد اپنے ماں باپ کے نام پہ کرتے، آپ کو پتا مسجد میں بھی پنگا ہو گیا تھا۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے بھی کچھ کریں، تو پھر الحمدللہ انہوں نے، بہرحال وہ میرا کریڈٹ نہیں جاتا، انہوں نے اپنے پیسوں میں جو کمیٹی ڈالتی ہیں اس سے جو پیسے نکلتے ہیں اس سے انہوں نے ماشاءاللہ خانے وال میں ماشاءاللہ۔ تو آپ یعنی آپ نے اتنا کام کیا، اور ناظرین کہتے ہیں کہ مسجد میں آپ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں کے حساب سے آپ پیسے جو ہے وہ ڈالیں، اگر آپ $2 بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ کوانٹٹی پہ نہیں جائیں۔ تو خالد بھائی یہ یعنی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملے جن پہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کیا، اور دیکھیے میں آپ کو یہاں پر بہت کلیئر، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، جیسے میں ابھی ریسنٹلی ایک مثال دوں آپ کو، مجھے ایک ریکویسٹ آئی ایک خاتون کی کہ ان کی بیٹی کی ان کی ٹانگ نہیں ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مجھے ٹانگ لگوا دیں۔ پھر اسی وقت ایک دوسرے خاتون کی بھی کال آئی کہ میری بیٹی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اگر اس کی ٹانگ لگ جائے تو اس کے جہاں رشتہ کیا وہ کہتے ہیں ہم شادی کر لیں گے، لیکن اس کی ٹانگ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی، اپنے ایک دوست ہیں ان کے تھرو ہیلپ لی اور سب، تو جب وہ جس کی ٹانگ نہیں تھی اس کو میں نے کہا، سب اپوائنٹمنٹ وغیرہ کروا کے جب ان کو کہا کہ آپ جائیں ٹانگ لگوا دیں، تو ان کے ریپ کو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ ایسا کریں کہ پیسے دے دیں، میں خود لگوا لوں گی۔ صحیح
تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ ان کو صرف وہ کیا کرتی ہوں گی, ان کے پاس ٹانک ہوگی وہ الگ رکھ لیتی ہوں گی, اور اس کے بعد ہر سال وہ پیسے لے کے اور استعمال. پھر ایسے لوگ بھی پھر ایسے بھی ہیں. لیکن یہ جو دوسری لڑکی تھی, اس کو میں نے میں نے اس الحمدللہ کی ویڈیو دیکھی تھی. جی وہ ویڈیو دیکھی نا, بالکل تو دیکھی آپ تھی. یقین جانیں کہ وہ وہ ماشاءاللہ جب اپنے لڑکی پیروں کو میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب ٹانگ نہیں تھی, جب ٹانگ لگ گئی اس کو چنیوٹ جانا پڑا, وہاں سے کوئی 300 کلومیٹر ہے, اور وہاں وہ اس کا پھر انتظام کیا 1 ہفتے کے رہنے کا. اس کی لگ گئی ٹانگ, جب وہ چلی ہے نا اور انہیں ویڈیو بھیجی, آپ یقین جانیں جتنی خوشی میرے دل کو ہوئی ہے اتنی خوشی آج تک نہیں ہوئی مجھے. ماشاءاللہ بالکل سے. آپ نے جب میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی اور میں نے ان سے زبردستی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ, تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی اور میرا بھی بہت دل خوش ہوا, وہ بچی اپنے پیروں پہ چل رہی تھی. اچھا یہ تو ہو گیا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی ایسی عادت آپ کی بیوی کی جس سے آپ اریٹیٹ ہوتے ہوں, آج سرے عام بتا ہی دیں. اب دیکھیں کہ مجھے آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر نہ جاؤں, نہیں میں آپ ایسا سلسلہ کچھ ایسے ہی بیگم لگتا کے سامنے بکری بنے ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ ہے کہ وقت بے وقت وہ دفتر سے بلا لیتی ہیں. بینا بھابی آپ نے ایسے کیا تھا؟ وقت بے وقت وہ دفتر سے بلا لیتی ہیں اور لسٹ شاپنگ کی وہ ہاتھوں میں تھما دیتی ہیں. یہ تو میں جو ہو جاؤں کبھی لیٹ کہیں دفتر سے, پھر تو وہ فون پہ بے بھاؤ سنا دیتی ہیں. اچھا اور خود تو گانوں کی ہیں شوقین مگر میرے لیے, خود تو گانوں کی ہیں شوقین مگر میرے لیے عالم آن لائن وہ ٹی وی پہ لگا دیتی. ناظم بھائی یہ آپ ان کو عرصے سے جانتی ہیں, آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ اتنی مظلوم ہے؟ خالد بھائی نہیں. اچھا چلیے کمپلیٹ کیجئے, پھر ناظم بھائی کے پاس جواب میں اور میں کہیں جانا بھی چاہوں تو کہاں جاؤں گا, اچھا گھر سے نکلوں تو وہ جاسوس لگا دیتی ہیں. اور برتھ ڈے شان سے ہر سال مناتی ہیں مگر عمر پوچھو تو وہ 2-4 گھٹا دیتی ہیں. کبھی تحفے کا جو پوچھا کہ تمہیں کیا ہے پسند, ڈائمنڈ رنگ کی وہ ایڈ دکھا دیتی ہیں. اور میں جو اردو میں کروں بات تو انگلش میں جواب, گفتگو میں کی تو وہ کھچڑی سی بنا دیتی ہیں. اور کبھی تھیٹر میں جو ہیروئن کی تعریف کروں, کبھی تھیٹر میں کیوں کروں, کبھی تھیٹر میں جو ہیروئن کی تعریف کروں, کوہنیاں مار کے پسلی کو ہلا دیتی ہیں. اور یہ بہت اچھا, یہ تو ازراہ تفنن تھا, حقیقت یہ ہے کہ سلیقے سے وہ گھر بار چلا لیتی ہیں. گھر جانا ہے نا جی یہ بھی کہنا. اچھا سارا کچھ سنا کے آپ نے دیکھا, اور آخر میں ہلکا سا جملہ لگا دیا, یعنی کہ وہ پورا کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں. بینا جی کو جواب جی بالکل بالکل, ان کو جواب تو بہت ضروری ہو گیا. جی میرے شوہر مجھے جی بھر کے دعا دیتے ہیں, میرے شوہر مجھے جی بھر کے دعا دیتے ہیں, خود کو اس طرح میرے دل میں بسا دیتے ہیں. کیا بات ہے. بیگم جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی عمل ہے. اچھا جی کبھی کھانے کا میں پوچھوں انہیں کیا ہے پسند, درجنوں نام ڈشز کے وہ گنا دیتے ہیں. شاباش, واہ واہ. پارلر جا کے میں سنوروں تو لگوں کس کی طرح, جھٹ سے محبوبہ کی تصویر دکھا دیتے ہیں. جب بھی اچھا سا کوئی شعر سنانے کو کہوں, اپنے ہی شعر ترنم سے سنا دیتے ہیں. ذکر گلفاموں کا کرنے پہ جو آنکھیں پھیروں, نام کے ساتھ وہ باجی بھی لگا دیتے ہیں. احتیاط احتیاط. جی اس کا کوئی آخری کچھ اور بھی؟ کبھی اینک, کبھی جوتا, کبھی موزہ غائب. اچھا کبھی اینک, کبھی جوتا, کبھی موزہ غائب, ڈھونڈتی میں ہوں وہ ہر بار گما دیتے ہیں. اچھا یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اکٹھے کیوں نہیں رکھتے موزے, دیکھیں جوتے, صحیح بات ہے. تولیہ فرش پہ, برش ٹب میں, ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکن غائب. تولیہ فرش پہ, برش ٹب میں, ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکن غائب, اپنی معصوم اداؤں سے رلا دیتے ہیں. بچگانہ انداز ہے. جی ان کا بس شوق یہی ہے کہ بکھیرو چیزیں, اچھا ان کا بس شوق یہی ہے کہ بکھیرو چیزیں, جب شکایت کروں 2-4 سنا دیتے ہیں. وہ تو پھر شوہر بن جاتے ہیں نا. بہت غلط بات.
اب وہ جیسے بھی ہیں میرے ہیں، اپنے ہیں میرے، شمع الفت وہ میرے دل میں جگا جلا دیتے ہیں۔ کیا واہ بات ہے، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا۔ تو ناظم بھائی آپ کچھ دیکھیے یہ دونوں کی جو نوک جھونک ہے نا، میں اکثر خالد صاحب کو جب مشاعرے میں پیش کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ یہ شکوہ ہے، جی تو لوگ بڑے ہو کے شوق سے سنتے ہیں، جی۔ پھر آہستہ آہستہ میں کہتا ہوں انتظار کیجئے جوابی شکوہ بھی آنے والا ہے۔ تو یہ دراصل جو ایک دوسرے کے درمیان ان کی جو کھینچاتانی ہے وہ شاعری کے حد تک ہے۔ جی ایکچولی جو ہوتا ہے نا خلوص خلوص، اور جو محبت ہے وہ اپنی جگہ نہیں ہے۔ اسی نوک جھونک میں پیار چھلکتا ہے۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی، بلکہ خالد صاحب آپ کے لیے ہے کہ آئینے میں جیسے کوئی صورت نہیں رہتی، واہ، آئینے میں جیسے کوئی صورت نہیں رہتی، ایمان بھرے دل میں قدورت نہیں رہتی۔ واہ 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 واہ، اور یہ دیکھیے کہ بنیاد میں ہو جس کی خلوص اور محبت، اس گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ واہ واہ واہ، بہت یہی بہت بات، بہت 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 یہی شعر یہ دونوں پہ سازے خاتا ہے۔ بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت تو شکریہ۔ ناظم صاحب ویسے تو آپ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، نہیں کوئی پرفیکٹ نہیں لیکن ہے۔ پھر بھی کوئی ایسی عادت آپ کی بھی جس سے آپ کہتے ہو کہ آپ تھوڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، اگلے سال آپ اس پہ کوشش کریں گے کہ وہ عادت آگے لے کے نہیں جائیں؟ نہیں دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی پرفیکٹ آدمی ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہے اس میں، کوئی نہ کوئی خرابی کمی ہے، میرے میں بھی بہت سارے خامیاں ہوں گے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی خامیوں پہ کس طرح آپ وہ کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، قابو کیا جائے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں جی زندگی میں، لوگوں سے ملنا ملانا، ہاں جی، اس میں آپ صادق رہیے۔ صحیح، اگر کوئی آپ کو فون کرتا ہے تو اس کا جواب ضرور دیجیے آپ، اچھا، اور پھر کوشش یہ کیجئے کہ صاحب اللہ نے جو آپ پہ پابندی لگائی ہے 5 وقت نماز کی، وہ ضرور آپ ادا کریں، صحیح، اور پھر یہ بھی کوشش کیجئے کہ صبح کے وقت میں بجائے سونے کے ایک آدھا پارہ ہی سے ہی، کچھ بھی نہیں تو 2 صفحے ہی سے ہی صحیح، کلام پاک کی تلاوت کر کے نکلیں۔ صحیح، سبحان یہ الحمدللہ یہ ہمارے ماں باپ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ ان کی تعلیمات ہیں ہم پہ، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں 2 سال 3 سال کے لیے سعودی عرب گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا قیام 26 سال پہ محیط کیا الحمدللہ۔ تو وہ تربیت بھی بہت ہے، تو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، اور جب سوتے ہیں تو یہ خیال نہیں آتا کہ صاحب صبح زندہ اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے۔ اگر آپ کو دنیا سے جانا ہے تو کس کس باتوں کا اہتمام کیا جائے، تو کوشش یہ کریں کہ معاملات کی زندگی میں بالکل راست بازی سے کام لیں، صداقت سے، سچائی سے کام لیں، اور اپنے میں جو خامیاں اس کو دور کریں۔ اب رہی بات یہ جو پچھلے سال میں ہماری جو خامیاں تھیں، یہ ایکچولی یہ گوروں کا اسٹائل ہے، یہ جی ہمارا جو اسٹائل ہے ہم کو بتا دیا گیا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، نہیں، اور ہاں اپنی ذمہ داری کو پوری فرض شناسی سے آپ ادا کریں، کسی کی امانت ہے تو اس کو فوری واپس کرنے میں آپ جلدی سے کریں، نیک کام کریں، کسی کی بات کا پرواہ ہی نہیں کریں۔ اب آپ دیکھیے بہت سارے دوستوں کو معلوم ہے، جیسا آپ کو بھی پتا ہے کہ میں بچوں کو اردو پڑھاتا ہوں، اردو پڑھاتے ہیں، بلکہ سن کے حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ سلسلہ آج 20 سال سے ہے، جی 20 سال، اور اس عرصے میں شاید خالد صاحب بھی آئے تھے میرے اسکول پہ، جی ایک وقت میں میرے پاس 150 بچے بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ، 70 بچے بھی آئے ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں اگر میں غور حساب کرتے بیٹھوں، میں اندازہ بتا رہا ہوں، میں 650 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو میں نے اردو پڑھائی صحیح، اس ماشاءاللہ، شہر میں، صحیح، ماشاءاللہ، تو الحمدللہ یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ صحیح ہے، اب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے دوست اپنے آپس میں بتاتے ہیں کہ صاحب کوئی اردو اسکول نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر یہ تو، بیکار بات اور کر رہے ہمارے ہیں۔ جو بچے ہیں وہ بالکل اردو نہیں بول پاتے، اور آپ کے پروگرام جو آتا ہے آؤ اردو سیکھے، اس سے یہ ہے کہ کچھ جو پیرنٹس چاہتے ہیں ان کے اور میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو اردو نہیں آتی، حالانکہ اردو آنا مسٹ ہے، نہیں تو ہمارے جو اگلے بچے ہوں گے، ان کے اگلے بچے ہوں گے، ان کو بالکل اردو کا پتہ نہیں لیکن ہوگا۔ ہم لوگ بچوں سے ایسے کہتے ہیں نا جی کہ وائی ڈونٹ یو اسپیک اردو، تو ہم اسے اردو بولتے ہی نہیں، ہم انگریزی میں پہلے ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، پھر وہ ناظم بھائی کا جو اردو کا جو مشن ہے نا، ہاں جی، وہ اس کے اوپر میں نے ان کا پیغام منظوم لکھا تھا، اگر آپ نے پڑھا ہو۔ خالد بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ اسٹوڈیو میں کوئی اور بھی شاعرہ موجود ہے، واہ واہ واہ، آپ ارشاد۔ ڈھونڈے کون ہے، وہ کہاں ہے؟ ناظم بھائی ذرا گھوڑے دوڑائیں، وہ شاعرہ کون سی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ نوما بابر کب سے شاعرہ ہو گئی ہیں، لیکن فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ بینا خالد محترمہ
یہ ایک شاعرہ ہے. لیکن نہیں بھائی، اس اس پورا جو ہے وقت آج ناظم بھائی سرپرائز وہ ہے، سرپرائز ہے آپ کے ہاں، لیے. آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے اور خالد بھائی کے لیے بھی. ارشاد. جی، بات یہ ہے کہ ناظرین جو شاعری دوسرے جو شاعر ہوتے ہیں ان کی پڑھنے کا مزہ آتا ہے، تو میں نے خالد بھائی کی جو بیگم نامہ ہے ان کے صفحہ نمبر 90 سے اس کو چوری کیا ہے، اور ناظم الدین مقبول صاحب کے لیے ہے یہ، اور وہ ہے آؤ اردو سیکھیں. جی ناظرین، ایک پیغام ہے آپ سب کے نام، کیونکہ خالد عزیز صاحب کہتے ہیں کہ اردو ایک ایسی ثقافت ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. تو خالد عزیز صاحب فرماتے ہیں، اردو کے چاہنے والوں کو کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے، بچوں کو اردو سکھلاؤ، اردو کو زندہ رہنا ہے. ماشاءاللہ. اردو نہ ہندوستانی ہے، اردو نہ پاکستانی ہے، اردو کی سرحد کوئی نہیں، جگ میں جانی پہچانی ہے. بس مدرسوں کا کام نہیں، کچھ کام ہمیں بھی کرنا ہے. بچوں کو اردو سکھلاؤ، اردو کو زندہ رہنا ہے. اردو نہ حیدرآبادی ہے، اردو نہ الہ آبادی ہے. اردو تو میٹھی میٹھی ہے، اردو تو سیدھی سادی ہے. اردو ہر گھر کی بیٹی ہے، اردو ہر گھر کا گہنا ہے. بچوں کو اردو سکھلاؤ، اردو کو زندہ رہنا ہے. اردو ہے بولی لشکر کی، اردو ہے بولی ہر گھر کی. اردو بولی ہمساروں کی، جاگیر نہیں سرداروں کی. یہ بولی ہے دہقانوں کی، کھلیانوں اور ایوانوں کی. یہ بولی ہے چوراہوں کی، پگڈنڈی اور شاہراہوں کی. سانولی رنگت والوں کی، گوری گوری باہوں کی، اور ہماری ماؤں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کی. اردو میں بردر بھیا ہے، اردو میں سسٹر بہنا ہے. اردو کے سبھی چاہنے والوں سے خالد عزیز صاحب کو بس یہی کہنا ہے، بچوں کو اردو سکھلاؤ، اردو کو زندہ رہنا ہے. واہ بھائی، کیا بات ہے نعمہ، آپ نے بغیر تو رکے کمال کہ کر بھئی دیا. یعنی یہ حافظ نظم ماشاءاللہ، ہے، حافظہ ہے نظم کی. کیا بہت بات بہت ہے، کیا شکریہ. بات ہے. دیکھیے بات آپ نے اردو کی خالد صاحب نے بڑی اچھی نظم لکھی ہے یہ، اور یہ ہم اکثر لوگوں کے ساتھ یہی بتاتے ہیں کہ صاحب بچوں سے آپ کیوں انگریزی میں بات کرتے ہیں؟ بالکل، گھر میں بچوں آپ بچے آپ کے جو انگریزی بولتے ہیں وہ آپ سے اچھی بولتے ہیں، بالکل تو ان سے انگریزی میں بات کر کے اللہ کے واسطے ان کی انگریزی ہی مت خراب کرو، بالکل. ان سے اردو میں بات کرو. آپ دیکھیے اردو بھی کہ انگریزی سٹائل میں دیکھیے خالد صاحب چند شعر سناؤں گا میں اردو پہ. دیکھیے کہ کیا، آئیے سلجھائیں ہم گیسوئے اردو بار بار، واہ تاکہ مہکائے فضا کو اس کی خوشبو بار بار. واہ 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 دوستو جب اس کا جادو سر پہ چڑھتا ہے کبھی، واہ بولتا ہے دشمن اردو بھی اردو بار بار. واہ واہ واہ، کیا بہت بات خوب. اور آپ یہ بہت دیکھیے عمدہ، کہ بہت خوب. زبانیں کاٹ کے رکھ دی ہیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا. واہ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. واہ واہ بالکل واہ. ایسے ہی ہے. کیونکہ مجھے دیکھیے نما جی جی کہ آپ کے اجداد کی اندوختہ دولت ہے یہ، بالکل آپ تو وارث ہیں اس کے، آپ کی عزت ہے یہ. واہ بالکل ایسے مٹ گئی اردو زبان تو نام آپ کا مٹ جائے گا، بالکل پھر نہ لے گا نام کوئی آپ کے اجداد کا. واہ تو واہ. یہ ہماری میراث ہے. دراصل اردو کیا ہے، دیکھیے اردو کوئی زبان نہیں ہے، ایک تہذیب ہے. جی تہذیب کا وہ ہاتھ ہے جس نے ہمیں گھڑا، صحیح بنایا اور سنوارا ہے. صحیح درست. اردو دراصل گلیوں کی، بازاروں کی، میل و ٹھیلوں کی، سنتوں، فقیروں، اولیاء اللہ کی زبان ہے. بالکل اور کئی اولیاء اللہ نے، سنتوں نے، فقیروں نے، صوفیوں نے اس زبان کو خریہ خریہ شہر شہر پہنچایا. صحیح اور جہاں جہاں یہ زبان گئی، صحیح سورج کی کرنوں کی طرح سمجھیے آپ کے دل کو شاداب کرتی چلی گئی. واہ واہ. اور اسی کی ملتی جلتی شکلوں میں ان صوفیہ کرام نے توحید کے ترانے بھی گائے، بالکل اور پھر مذہب کی ظاہرداری سے ہٹ کے اس زبان کے باطنی جوہر کو تلاش کیا. بالکل صحیح تو آج جو اردو ہندوستان لے لیجئے، کہیں پہ بھی لے لیجئے، تعصب کا شکار ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کئی غیر مسلم حضرات نے وہ کمال کے اشعار، کمال کی نظمیں لکھی ہیں. خواہ وہ کشن چندر ہو، آج بھی ان کو سب سے بڑا افسانہ نگار مانا جاتا ہے. وہ کون سے مسلمان تھے؟ منشی پریم چند کو دیکھ لیجئے آپ. صحیح اور پھر اس صدی کا سب سے بڑا شاعر فراق گورکھپوری کو کہا جا رہا ہے. کون ہے فراق گورکھپوری؟ رگھوپتی رائے صاحب، صحیح جو ایک نان مسلم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ زبان اتنی محبت کی زبان ہے، اس کو صرف
تعصب کا اور رنگ دے کتنی دیا میٹھی گیا ہے۔ میٹھی زبان ہے، اور جی۔ آپ کی جو نظم ہے اس میں میں کہتی ہوں ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کور ہو جاتی ہے جی، کمپریہنسو بالکل، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، جی وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، واہ۔ رچی بچی سی وہ خوشبو اردو زبان کی خوشبو۔ آہا، صحیح، کیا واہ واہ کیا بات ہے۔ آپ ذرا وہ ماش کی دال کا تڑکا اور وہ آپ کی شاعری وہ تو ذرا ہاں وہ تھا اپنا وہی ناظم بھائی کو وہی سب سے پہلے اس کا ہے کہ یادوں کی بارات ہمارے اپنے ملک میں کیا کچھ ہوتا تھا کہ کس طرح شروع کرتے ہیں اس کو کہ کچھ بھولی بسری یادوں کو ہم دل میں بسا کر بیٹھے ہیں، کچھ دیپ جلا کر بیٹھے ہیں، کچھ آس لگا کر بیٹھے ہیں، وہ ہاں کہنا پھر نہ کہنا پھر نہ کہہ کر وہ ہاں کہنا، ان کی تو ٹھہری کیا ایک بات ہے، راہ واہ، دل کو کیا لٹا کر ترکیب ہے، بیٹھے واہ ہیں، واہ واہ۔ ان کے گھر کو لمبی سڑک اور جاڑا بھی کیا خوب کڑک، ہم میرا کوٹ ان کے شانوں پر اور ہم ٹھٹرا کر بیٹھے ہیں، ماش کی دال کو تڑکا دے کر لسی کا ایک پیالہ لے کر تندوری نازک ہاتھوں تندوری روٹی لگوا کر بیٹھے ہیں، کچھ آس لگا کر بیٹھے ہیں، دیپ جلا کر بیٹھے ہیں، آنگن کی بیری پہ چڑھانا کچے پکے بیر گرانا پاؤں پھسلتے ہی لوکا تو وہ شرما کر بیٹھے ہیں، کچھ دیپ جلا کر بیٹھے ہیں، کچھ آس لگا کر بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے آپ کی پچھلے پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے صرف 4 اشعار سنائے تھے، آپ نے کہا نیکسٹ پروگرام میں ساری سناؤں گا، تو بینا جی کچھ آپ وہ ان کا میں وہ ایک شکوہ رہ گیا تھا وہ کر دوں تاکہ جی یہ اس کا بالکل بالکل ورنہ شکوہ رہ جائے ہاں گا۔ وہ شکوہ ورنہ یہ جواب ان بینا کا جو ہے نا وہ ساری شاعری ان کے شکوے کی لکھتی ہیں اور سارا جواب منہ پہ نہیں دیتی، سرے عام شاعری کی صورت میں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میری بیگم نے مجھے منظور نظر کا کیا خطاب چیز ہے سے نوازا تھا، وہ بڑی ان کا مہربانی ہے کہ مہربانی بھی ہے۔ تو جب سے میری بیگم کا میں لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں تب سے ملا اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، لیکن چینل میری مرضی کا کوئی لگ نہیں سکتا، کھانا میری مرضی کا کوئی پک نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، اور مہمان میری مرضی کا کوئی آ نہیں سکتا۔ خطۂ جھوٹ۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دوست، مہمان میری مرضی کا کوئی آ نہیں سکتا، میں ان کی اجازت کے بنا جا نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر ہوں، اور میں فون آزادی سے کہیں کر نہیں سکتا، میں فون آزادی سے کہیں کر نہیں سکتا، ای میل میں سینسر کے بنا پڑھ نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، اور آ جائے پڑوسن تو یہ شک خوب کریں گی، آ جائے پڑوسن تو یہ شک خوب کریں گی، جب تک نہ چلی جائے میرے ساتھ رہیں گی، اور کھڑکی پہ بہت دیر کھڑا رہ نہیں سکتا، خاتون گزر جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، کھڑکی پہ بہت دیر کھڑا رہ نہیں سکتا، خاتون گزر جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آزاد یہ شوہر کے لیے لڑ نہیں سکتا، بیگم سے کسی بات پہ میں اڑ نہیں سکتا، پھر بھی ہے یہ اعزاز کہ میں صاحب گھر ہوں، جب سے میری بیگم کا میں منظور نظر۔ بہت خوب، بہت اچھی ذرا جواب سنیے، جی جواب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جواب شکوہ۔ ایک تو ایسے منہ توڑ جواب دینے لگی ہیں کہ میں بڑا مشکل میں پھنس گیا۔ یہ آپ کو بتاتی ہیں میں جواب لکھ رہی ہوں؟ نہیں وہ سب سیکریٹ چلتا ہے، اور اس کا وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہ ناظم بھائی بلکہ لے کر گئے تھے، یاد ہوگا آپ کو، مونٹریال لے کے گئے تھے نا، تو میں نے تو شکوہ لکھا ہوا تھا، مجھے تو پتا تھا میں شکوہ پڑھوں گا، انہوں نے چپکے سے اس کا جواب جو ہے وہ اپنے لکھے ہوئے، غالباً وہیں سب سے پہلے وہیں سب سے پہلے ناظم بھائی وہیں تھے سب سے پہلے، جی، اور کسی ٹی وی کا وہ تھا انوگرل سیشن تھا، تو اس میں ہو رہا تھا مشاعرہ، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا جب میں نے پڑھ لی کہ میں بھی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ آپ حیران پریشان ہو گئے، بیگم کا جواب پہلی دفعہ ناظم بھائی کے ساتھ ہی پڑھا تھا، تو بڑا مزہ آیا تھا اس ٹرپ میں، ناظم بھائی بہت اچھا۔ بینا جی جی، تو میرے شوہر نے مجھے جانو جگر کے خطاب سے نوازا، جی بالکل، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، وہ یہ بیان کر رہی ہے، ادھر ہو کہ ادھر جب سے میرے شوہر کی بنی جانو جگر ہوں، مجھ کو نہیں معلوم ادھر ہوں کہ ادھر ہوں، واہ واہ واہ، ہر ایک پری چہرہ سے ہے دوستی ان کی، ہر ایک پری چہرہ سے ہے دوستی ان کی، کرتی ہوں میں شک دیکھ کر
शाइस्तगी इनकी। अच्छा सॉरी, गैरों पे इनायत है तो अपनों से शिकायत, तौबा। गैरों पे इनायत है तो अपनों से शिकायत, मुझको नजर आता नहीं इंसाफ किधर है। अच्छा बाहर तो ये घुल मिल के बहुत बात करेंगे, बाहर तो ये घुल मिल के बहुत बात सबकी आदत करेंगे, है, बिल्कुल। आ जाएंगे घर में तो खामोश रहेंगे, कह देंगे कि दफ्तर में बहुत आज थका हूं, मुझसे ना करो बात, परेशान रहा हूं। नाराज भी अक्सर मेरे सरकार रहेंगे, लड़ने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। घर में तो कभी भी ना कोई काम करेंगे, घर में तो कभी भी ना कोई काम करेंगे, देखेंगे खबरनामा और आराम करेंगे। साहब का अभी तक है वो अंदाज पुराना, अच्छा। साहब का अभी तक है वो अंदाज पुराना, दफ्तर से हुए लेट तो मीटिंग का बहाना। मीटिंग का बहाना। ईमेल पे बैठेंगे तो घंटों ना उठेंगे, ईमेल पे बैठेंगे तो घंटों ना उठेंगे, फीमेल जो मिल जाए तो क्या बात चैटिंग है, भी करेंगे। वाह, ईमेल और फीमेल, वाह वाह सही वाह बात है। वाह। खाना जो पकाऊं इन्हें अच्छा नहीं लगता, खाना जो पकाऊं इन्हें अच्छा नहीं लगता, गो कौल ये उनका मुझे सच्चा नहीं लगता। होटल की आदत हो गई है उनको। जी। लेकिन जैसे भी है मेरे हैं ये मंजूर नजर है, मैं दिल से ये कहती हूँ ये साहिबे घर। आप जन्नती हैं। जन्नती हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और नाज़िर भाई आप जी। बहुत अब वो उर्दू की बात आ रही तो बताऊं, एक बार जब मैं कराची गया था तो वहाँ हमारे फिरदौस कॉलोनी के मोहल्ले में नागौरी मिल्क का एक साइन था, तो मैं दूध लेने के लिए गया तो देखा तो वो दीवार काली थी तो उन्होंने सफ़ेद चाक से अशार लिखे थे अच्छा और सारे शेरों की हड्डी पसली एक हो गई। मैं देखता रहा, मैंने कहा ये आप लिखे? बोले जी साहब मुझे शायरी से बड़ा शौक है। अच्छा तो मैं 2-3 शेर सुना, उनको पकड़ लिया मुझे, कहने लगे ये दूध दही तो बाद में ले जाइए, आप बैठिए। आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा आगे रहता हूँ, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ। अरे नहीं, आप ऐसा कीजिए कल शाम में खाना मेरे साथ खाइए अच्छा घर पे, अच्छा मैं आपको उर्दू के शेर सुना दूँ। वाह मैंने कहा ठीक है, मुझे तो मजा आता है ऐसी चीज़ों में। मैं गया उनके पास, आप यकीन मानिए कि वो बंदे ने तकिए के जो गिलाफ है थे उस पे कशीदाकारी से काम करवाया थे। तो 2-3 शेर मैं नोट करके लाया था। एक पे लिखा हुआ था कि ये आरजू है कि सोया रहूं हजारों साल, वाह ये आरजू है कि सोया रहूं हजारों साल, क़यामत आए तो बेगम मुझे जगा देना। तो अच्छा, एक और एक भी क्या, देखिए कैसा सियासी शेर लिखा वाह। बंदे ने। तकिए पे शब को पानी छिड़क कर मैं सो गया, वाह तकिए पे शब को पानी छिड़क कर मैं सो गया, वो समझी उनके इश्क में रोया हजारा। वाह ये भी वैसे बड़ा चालाक था भाई, आशिक बड़ा चालाक था। जी जी जी। और फिर वो एक और भी लिखा हुआ था कि साहब खुदा गारत करे लारी बनाने वालों को, घर से बेघर कर दिया लारी चलाने वालों को। तो फिर मैंने दूसरे दिन उनको बहुत अच्छे अशार का एक पूरी किताब खरीद के ला के उनके रखी। मैंने कहा इसको पढ़िए आप, ये हटाइए सब, जरा अच्छे शेर हैं ये। तो देखिए कैसे कैसे लोग हैं वाह वाह उर्दू के ताल्लुक से कैसी बात करते हैं ना। सही। बहरहाल बहुत वो- खूब, वो बहुत बात यही है कि ये सारे शेर जो हैं वो जो वहाँ रक्शे के पीछे और ट्रक जी के जी पीछे जी भी जी लिखे जी होते जी हैं। जी जी। वो मैं आपको बता रहा था कि गम ये नहीं कि हमको ज़माना बुरा मिला, अच्छा गम ये नहीं है हमको ज़माना बुरा मिला, रोना तो ये है ऐसे ज़माने को हम मिले। वाह 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 एक शेर में पढ़ता हूँ अक्सर उर्दू के लिए, जी जी। सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, अच्छा सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं भी शहर में उर्दू की तरह रहता हूँ, वाह 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 क्या वाह वाह बात है। मैं भी शहर में उर्दू की तरह रहता हूँ। बहुत तो उर्दू के लिए जितनी हमको कोशिशें करनी चाहिए। देखिए उर्दू अपनी जाए पैदाइश से निकल के आज सारी दुनिया में फैल गई है। आपको तो पता हुआ कि उर्दू आज के दिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ज़बान है दुनिया की। जब अपनी जाए पैदाइश से निकल के, मतलब ये कि इंडिया के दिल्ली है, लखनऊ है, हैदराबाद है, जहाँ पे उर्दू पली है बड़ी है, आज बाहर उर्दू पे काम हो रहा है। ये किताब इस बात का सबूत है कि बाहर तख्लीकी काम हो रहा है। बिल्कुल। तो और क्या चाहिए उर्दू के लिए? उर्दू का स्कोप अभी भी बड़ा है। हमको उर्दू से उतनी मायूसी होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अखलास की कमी है हमें। दुरुस्त है, जब बच्चे अरबी पढ़ रहे हैं तो अरबी के साथ उर्दू पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर ये कि आज
یہ جب سے یہ ٹیلی فون ہاتھ میں آئے ہیں اردو کے اخبارات پڑھنے ختم ہو گئے, بچوں کی ریڈنگ صلاحیت ختم ہو گئی ہے, سارے لوگ تقسیم ہو گیا خاندان. پہلے اکٹھے جو بیٹھا رہتے تھے, آج ہر کوئی اپنے اپنے ہاتھ میں اپنا سیل فون ہے, کسی کے پاس فیس بک ہے, کسی کے پاس واٹس ایپ ہے. تو جو بچوں کے لیے جو وقت نکالنا ہے آپ کو نکالیں. اب جیسا ارشد بھٹی صاحب کا بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے مجھے اردو کلاسز کو یہاں پہ کرنے کی درخواست کی اور شروع کیا سلسلہ, اور مجھے خوشی ہے کہ بظاہر ہم 4-5 بچوں کو بٹھا کے بیٹھتے ہیں, لیکن 80-90 پلس لوگ ہیں. مجھے 2-3 فون آئے تو آئی واز ریئلی سرپرائز. ایک فون تو مجھے UK سے آ گیا کہ وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ شاید وہ دیکھ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ کہیں پہ بھی رہو, آپ میں وہ لگن ہونی چاہیے کہ اپنی زبان کی. دوسرے لوگوں کو دیکھیے, آپ چائنیز کو دیکھ لیجیے, آپ اٹالین کو دیکھ لیجیے. آپ کیا وجہ ہے کہ صاحب چائنیز اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی انگریزی سے کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہو, اپنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت. ناظم بھائی میں نے ابھی یہ کیا ہے, یہ جو کتاب ہے میری بیگم نامہ, میں نے اس کو لائبریریز میں یہاں کی کینیڈا ISBN نمبر اپروو ہو گیا, اور تو مجھے فون آیا ایک بچے کا, اسے سوچے یہاں پر کینیڈا میں ایجیکس سے, کہ میں لائبریری میں ہوں, میں آپ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, اس پہ فون نمبر دیا ہوا ہے. تو مجھے بڑی خوشی, میں نے کہا یار یہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں جو اردو سیکشن میں جاتے ہیں اور لائبریری میں کتابیں پڑھتے ہیں, تو اس کا مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ دیکھیے نا, مزاحیہ شاعری جو آپ کر رہے ہیں, وہ مزاح کیا ہے؟ مزاح کے لیے بتائیں کہ اتنا ضروری ہے کہ جتنا طعام میں نمک ہوتا ہے. تو دیکھیے بعض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک خاتون ان کے پاس ضعیفہ آئی سرکار کے پاس, کہنے لگی کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا, تم جنت میں نہیں جاؤ گی. تو وہ پریشان ہو گئی, کیوں؟ پھر مسکرا کے آپ نے کہا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں بھیجے گا. اللہ, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کتنا یعنی تو جو مزاح کی جو حص ہے نا, یہ جو وٹ ہے, آپ دیکھیے مزاحیہ شاعری میں, بلکہ آپ شاعر ہیں, جتنے پٹ فالس ہیں, پٹ فالس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا مصنوعی گڑھا جو دوسروں کو گرانے کے لیے کھودا گیا ہے. جتنی مزاحیہ شاعری میں, مزاحیہ ادب میں پٹ فالس ہیں, کسی اور صنف میں آپ کو نہیں ملیں گے. کیونکہ ایک شاعر یا ایک ادیب جو مزاح لکھتا ہے, اس کے لیے تو 3 چیزوں کا شرط ضروری ہے. ایک تو اس کا مطالعہ, پھر لہجے کی شائستگی, اور پھر افکار میں تازگی. یہ 3 چیزیں ملتی ہیں. تو وٹ جسے کہتے ہیں آپ, بے ساختگی, بے ساختگی پہ وٹ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ, ایک واقعہ ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا, جو دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اپنے زمانے میں. وہ اکثر اجتماع کرتے تھے اردو کا. تو ایک صاحب آ کے بیٹھے رہتے تھے, تو رشید صاحب بات کر رہے تھے کسی ادب پہ, تو کہنے لگے استاد آپ بھی کچھ کہیے. تو ان کا نام تھا استاد چھوارے. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, صاحب آپ جیسے قابل لوگوں کے سامنے میں کیا کہوں گا میں. تو رشید صاحب نے کہا, نہیں بات ایسی نہیں ہے, کبھی کبھی جاہل آدمی بڑے کام کی بات کر دیتا ہے. تو استاد نے فوری جواب دیا, کیا آپ نے کام کی بات کہی ہے؟ ٹھیک ہے, دس از کالڈ وٹ. بالکل, یہ مزاح ادب میں یہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. اور اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کوئی نیو ایئر کی کوئی شاعری آپ کو, کیونکہ نیو ایئر پروگرام ہے, کوئی آپ کو کوئی شعر یاد ہو کچھ؟ یہ تو بالکل آپ نے شش و پنج میں ڈال دیا. میں نے لکھا تھا ایک بار منظوم اسی پہ نئے سال پہ, کیونکہ وہ کووڈ کے بعد کا سال تھا وہ ابھی حال میں. تو اس میں ہم نے یہ دعا کیا کہ صاحب یہ جو نیا سال, یہ جو سال گزرا ہے, یہ اپنے ساتھ ایسے ایسے عزیزوں کو لے کے چلا گیا جن سے آپ توقع نہیں کر سکتے تھے. اللہ, یہ کووڈ-19 نے کیسے کیسے لوگوں کو ہم سے جدا کر دیا. تو وہ بڑا ایک اذیت ناک مرحلہ تھا لوگوں کا, اور پھر زندگی کا ایک نظریہ ہی بدل گیا. دیکھیے آپ, بالکل بالکل, ملازمتوں سے لے کے, آن لائن سے لے کے, وہ پھر گھر سے لوگ کام کر رہے ہیں, اور پھر ٹیلی فون پہ آرڈرز ہو رہے ہیں. دیکھیے آپ, بالکل دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا, اور ہماری معاشرت بھی بدل گئی. تو اس میں لکھے تھے بس وہی ہے کہ اللہ کرے کہ نیا سال جو شروع ہوا ہے, ہم سب کے لیے, ہم جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, ان سب کے لیے, اس ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, بلکہ ساری دنیا کے لیے امن و آتشی کا سال ہو, اور اس میں لوگوں کی خوشیاں نصیب ہوں, اور لوگ دکھوں سے, غموں سے دور رہیں, حادثوں سے دور رہیں,
اور دنیا ایک امن اور پرسکون مقام بنے. اب ہم ماضی میں جا کر اپنے ان حالات اور واقعات کو تبدیل تو نہیں کر سکتے, لیکن جو اب نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں ہم ایک لاہ عمل تو بنا سکتے ہیں بالکل ایسے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو ہم سدھاریں اور اس کو صحیح طریقے سے نئے سال کو ابتدا کریں. اور مجھے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ ہم لوگوں کا یہ سال جو ہے نیا سال ہم سب لوگوں کے لیے, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال سب کے لیے بہت ہی خوشیوں کا جی. اور بینا آپ؟ جی بالکل, میں بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ جو پرانی باتیں ہیں ان کو ہم بھول جائیں. جو پرانے کچھ ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو روٹھے ہوئے ہیں یا ان کی کسی بھی بات سے کوئی آپ کی کسی بات سے وہ پریشان ہیں, آپ سے نہیں مل رہے, یا یہ ہے کہ وہ کچھ اور سوچے بیٹھے ہیں, آپ نے کچھ اور کہا, تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سب سے یہ کہوں گی کہ اپنے دلوں سے جو یہ بدگمانیاں ہیں یہ نکال دیں. اور آپ سب کو یہ چاہیے کہ ایک اچھے ماحول میں نئے سال کو خوش آمدید کہیے اور خوش رہیے. صحیح. اور ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ میسیجز لے لی ہیں اور نوما نے پروگرام ختم کر دیا. نہیں جناب, ہمارا ایک بڑا زبردست ایک مزاحیہ شاعری ہے جو کہ خالد عزیز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو سناؤں گی. اور خالد بھائی تیار ہیں آپ؟ جی بالکل انور تیار. مسعود کی بہت ہی خوبصورت شاعری ناظم بھائی آپ اور بینا آپ بھی بہت انجوائے کریں گے, ہمارے ناظرین بھی بہت انجوائے کریں گے. اور وہ ہے اج کی پکائیے, یعنی انور مسعود صاحب نے جو روز کی ٹینشن ہے خواتین کی کہ اج کی پکائیے, تو وہ انہوں نے ساری سالو کر دی ہے. ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے گیسٹ آپ کو بہت ان کی مزاحیہ شاعری باتیں اردو کے بارے میں جتنی اچھی اچھی باتیں آج ہمارے پروگرام میں ہوئی ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی. تو میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بینا جی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ایجک سے آئی ہیں. بہت آپ کے شکوے کے جوابات بہت ہی زبردست تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. جی خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ آپ کی دعوت دینے کا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, اب وقت ہو گیا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں نے اور خالد بھائی نے اسپیشل آپ کے لیے تیار کیا ہے, اور وہ ہے آج کی پکائیے. جی خالد بھائی آپ تیار ہیں اس سیگمنٹ کے لیے؟ جی بالکل. اور تو شروع ہو جائیے پھر. اج کی پکائیے 10-13 کی خیال ہے, میں کی خیال دساں میری کی مجال ہے, رحمیاں چل اج پھر چسکئی لائیے, لب جاون چنگیاں تے پنڈیاں پکائیے. واہ واہ تسی بجیاں نے دلاں دیاں چوریاں, میرا بھی ہے دل سی پکائیے اج توریاں. لوواں والی پنڈی ہووے پوٹا پوٹا نمی ہووے, ہری تے کچور ہووے, سونی ہووے کولی ہووے, وچ ہون بکرے دے پٹھ دیاں بوٹیاں, نال ہون چھنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں, مکھنے دا پیڑا ہووے لسی دا پیالہ ہووے, پنڈیاں دے نخرے تے گرم مسالہ ہووے. پنڈیاں بنانا بھی تے کوئی جاندا ہے, رن نہ پکانا بھی تے کوئی جاندا ہے. اٹھا پھر چودھری جی پھڑا میں تیاریاں, پنڈیاں پکاواں اج رج کے کراریاں. رحمیاں ہزار ہون مزیدار پنڈیاں, ہوندیاں نے کچھ ذرا لیسدار پنڈیاں. دفع کرو چودھری جی سبزیاں دی تھوڑے, سانو اے لسوڑیاں پکان دی کی لوڑے. بندہ کانو پنڈیاں دی لیس دی ہواڑ لوے, ایدے نالوں پوڑی دی سریش پامے چاڑ لوے. پھر کی خیال ہے تیرا چڑی نہ بنا لئیے, تجھے آنکھیں رحمیاں کریلے نہ پکا لئیے. ری سے کوئی چودھری جی آپ دے خیال دی, جمی ہے کوئی سبزی کریلیاں دے نال دی. ٹھڈ وچ این جیون لو لگ پئیے, تسی گل کیتی ہے تے رول وگ پئیے. سچی پوچھے چودھری جی اے ہی میری راہ ہے, منوں وچ روگ نہ کریلیاں دا چاہے. چودھری جی کریلا جے ہووے چنگا پلیا, وچ ہووے کیما تے اتے تاگا ہووے ولیا, گنڈیاں ٹماٹراں نال ہووے تنیا, تے پھر کار دے کیو وچ ہووے پنیا. تے چودھری جی اس دا سواد ہے, پر بھی تے کھادا سی توانوں بھی تے یاد ہے. غور کیتا ہے تے مینوں ہر گل پوندی ہے, کریلیاں وچ رحمہ کوڑ ذرا ہوندی ہے. دفع کرو چودھری جی, زہر تے چریتا مینوں لگدا,
ਨੀਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦੰਦਾ ਤਲੇ ਜੀ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਲੋ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਏ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਵਜੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਏ। ਰਹਿਮਿਆ ਪਕਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ ਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ, ਪਕਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਕੋਈ ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਲਨਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੇ ਪਕਾਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਬੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਟੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਾੜੀਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ? ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਏ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਏ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ जी छोलियां दी दाल है। जी बहुत अच्छा हो गया सेगमेंट, खालिद भाई आपने बहुत अच्छा साथ दिया। और आपको कैसा लगा मेरे साथ? भैया आपकी क्या बात है, आपकी याददाश्त की मैं दाद देता हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने पंजाबी के भी आप बड़े अच्छे शायर हैं और मैं चौधरी बन सकता हूँ इसको। मेरे ख्याल में बन सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम न्यू ईयर का बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। इसके साथ ही नोमा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।